بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرآن حکیم کا 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 سے لے کر آخر سورہ اور سورہ الاعراف کی پہلی 87 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے آیہ کریمہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور یہ سلسلہ کلام مرتبط ہے اس سے پہلی آیات سے۔ 7واں پارہ اس آیت پر ختم ہوا تھا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ وہ لوگ بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشان آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا کہہ دو انما الآیات عند اللہ، آیتیں نشانات اللہ کے پاس ہیں، تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ وہ آیات جو یہ چاہتے ہیں، وہ نشانات جو یہ چاہتے ہیں، وہ بھی جب آ گئے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پھیر دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ یہ پہلی بار ایمان کیوں نہیں لائے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں۔ معلوم ہے کہ مشرکین اور کفار طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، تو اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے ان کی طرف جس طرح وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اتریں، ہم نے فرشتے بھی اتارے ہوتے، اور اگر ان سے مردے گفتگو بھی کر لیتے، اور ہر چیز جو یہ چاہتے ہیں انہیں سامنے نظر بھی آ جاتی، ما كانوا ليؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان لانے کے نہیں تھے، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے، ولكن اکثرهم یجہلون، ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اور فرمایا کہ بات یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم نے ہر نبی کا ایک دشمن بنایا ہے، شیاطین الانس والجن، جنوں اور انسانوں کے شیاطین میں سے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتوں کے وسوسے ڈالتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو انہیں چھوڑو اور جو یہ افطرا باندھتے ہیں انہیں کرنے دو۔ اس میں حکمت یہ ہے، انسانوں کا امتحان مقصود ہے، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جن کے دل ایمان بالآخرت سے خالی ہیں وہی ان کی طرف مائل ہوں گے۔
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، وہی اس جال میں پھنسیں گے اور جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر ڈالیں گے۔ تو یہ تو ان کے مطالبات کا جواب تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہاں تک اس شریعت کا تعلق ہے، یہ تو صداقت میں اور عدالت میں تکمیل کو پہنچ چکے، نقطۂ کمال کو پہنچ گئے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس سے آگے نہ کوئی صداقت کا مقام ہے نہ عدالت کا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کسی کو اس بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا ان سے کہہ دو کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بنائیں، جبکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل کر کے اتاری ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کلام ایسا ہے، یہ شریعت ایسی ہے جس کے آگے نہ کوئی صداقت کا مقام ہے نہ عدالت کا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کے کلمات کو نہ بدلو، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اس کے کلمات کو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، کہ جو یہ چاہتے ہیں آپ بھی چاہنے لگیں کہ ان کا شاید یہ مطالبہ پورا کر دیں تو یہ ایمان لے آئیں۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے اگر لگو گے تو یہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، اس لیے کہ وہ تو علم کے پیرو نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو وہم و گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، اٹکل لگاتے ہیں، یقین ان کے پاس نہیں ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اور جبکہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تیرا رب جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون راہ راست پر جا رہے ہیں۔ اور پھر اہل مکہ کی، اہل کفر و شرک کی ایک اور گمراہی جس کا تفصیل سے تذکرہ اس صورت میں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ حلال و حرام کے انہوں نے اپنے ہی معیار بنائے ہوئے تھے۔ جو جانور چاہتے، جانوروں میں سے کچھ قسمیں انہوں نے آپ سے حرام کر رکھی تھی، اور دوسری طرف بعض اوقات اللہ کے نام پر کیا ہوا ذبیحہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس کے نام پر جو ذبیحہ ہے اسے کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیا ہے کہ اللہ کے نام پر کیا ہوا ذبیحہ نہ کھاؤ، جبکہ اس نے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو کچھ اس نے حرام کیا۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں جو کچھ وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی جان لو وَإِنَّ كَثِيرًا، کہ بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْم، محض اپنی خواہشات سے اس طرح کے قوانین بنا کر بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ وہ
نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی باتیں جو مذاق اور لطیفوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ سنا کر بسا اوقات عام لوگوں کو راہ راست سے پھسلاتے ہیں۔ جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے، یہ عجیب بات ہے کہ جو جانور اللہ مارتا ہے، یعنی جو طبی موت مرتا ہے، وہ اسے کہتے کہ جس جانور کو اللہ مارتا ہے اسے تو یہ کھاتے نہیں، اور جو جانور یہ اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں اسے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کی حقیقت کچھ نہیں۔ فرمایا کہ یہ شیطانوں کی وحی ہے، اور شیطان اپنے دوستوں کی طرف اس طرح کی وحی کرتے رہتے ہیں، اور اگر ان کی اس طرح کی باتوں میں تم آ گئے تو پھر یاد رکھو اس کا نتیجہ شرک تک جا پہنچتا ہے۔ اہل شرک جس قسم کے شرک میں مبتلا تھے، اس کی نوعیت ایک ہی طرح کی نہ تھی۔ کچھ لوگ جنوں کے ساتھ رابطہ رکھتے، ان کی عبادت کرتے، ان کے نام پر نذرانے دیتے اور ان سے خبریں لیتے، اور کچھ یہ بھی تھا کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے اور اپنی مرضی سے کچھ کو حرام کہتے، کسی کو حلال کہتے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ جب اللہ رب العزت والجلال ان سب کو اپنے دربار میں جمع کر لے گا اور پوچھے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ کہ یہ جو جنوں سے اور شیطانوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں یاد ہونا چاہیے کہ ایک دن اللہ ان سب کو اپنے دربار میں جمع کر لے گا اور پوچھے گا کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنی راہ پر لگا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے قریب جاتے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس اجل کو پہنچ گئے جو تو نے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے النار مثواکم، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اب تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے۔ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پروردگار حکیم بھی ہے، علیم بھی۔ اور فرمایا اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتے ہیں، یہ گویا کہ ان کے اعمال کی پاداش ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان سے پوچھیں گے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہاری طرف تم ہی میں سے رسول نہیں پہنچے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کی ملاقات کے متعلق ڈراتے رہے ہیں۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے اے رب ہم آج اپنے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، لیکن ہوتا کیا رہا کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور بالآخر انہوں نے اپنے ہی خلاف گواہی دی کہ وہ کفر پر تھے۔ اور اسی طرح ان کے شرک کی ایک نوعیت یہ تھی
کہ ایک طرف جب اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ مال صدقہ کرتے، تقرب کرتے، کچھ جانور قربان کرتے، ساتھ ہی ساتھ بتوں کے لیے بھی کوئی حصہ رکھتے۔ اور فرمایا کہ ان کا یہ عجیب رویہ ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اناج پیدا کیا ہے، کھیتی اللہ نے اگائی ہے، باغ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ اسی میں سے کچھ حصہ الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، فرمایا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہوا۔ یہ بھی ان کا اپنا گمان ہے، ورنہ اللہ ایسا عمل قبول نہیں فرماتا، اللہ ایسے عمل سے بہت غنی ہے۔ وَھذا لِشُرَكَائِنَا، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شریکوں کا ہوا۔ پھر یہ بات ہے کہ اگر اس میں کمی واقع ہو جائے، پیداوار کم ہو جائے، جانور کم ہو جائیں، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے شریکوں کے نام مختص کیا ہوا ہے اس میں کمی کر کے اللہ کے نام پر نہیں دیتے، لیکن جو اللہ کے نام پر مختص کیا ہوا ہے اس میں کمی کر کے اپنے بتوں کا حصہ پورا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے۔ سَأَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شیاطین نے مشرکین کے لیے جو تسویل کی، جو تزیین کی، ان کو جو برے اعمال میں پھنسایا اور چکنی چپڑی باتوں سے ان کی نگاہوں میں سجایا، اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ جانور اپنی مرضی سے وہ حرام کر رکھتے تھے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، فرمایا کہ اپنے آپ ہی سے کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں، یہ کھیت ہے، حجرن یہ معدود ہے، اس کی حد بندی کر دی گئی ہے، یعنی لا يطعمها الا من نشاء، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے۔ اور اسی طرح کچھ جانور ہیں ان پر سواری کو حرام کر لیتے ہیں، کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ بتوں کا نام لیتے ہیں، اپنے شیاطین کا نام لیتے ہیں۔ یہ سب کے سب افتراء علیہ سیجزیہم بما کانوا یفترون، فرمایا کہ اللہ انہیں اس بات کی سزا دے گا۔ اسی طرح پھر کچھ اور چیزیں جو انہوں نے اپنی ہی آراء کے مطابق حرام قرار دے رکھی تھیں، اور کچھ کہتی تھی کہ اسے یہ کھا سکتا ہے، وہ نہیں کھا سکتا، اور پھر صورتحال یہاں تک پہنچی۔ فرمایا کہ شیاطین نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، کہ کتنا خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے حماقت کا شکار ہو کر اپنی اولاد تک کو قتل کر ڈالا، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہوا تھا اس میں اپنی مرضی کے مطابق حلال و حرام کرتے رہے، جبکہ شیاطین کو کیا اختیار ہے؟ یہ ان کی پیدا کردہ چیزیں نہیں ہیں، پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، کہ وہ باغات جن کے یہ چھپر بناتے ہیں اور جن کے نہیں بناتے، وہ تو سب کے سب اللہ نے بنائے، اور پھر اس میں زیتون اور انگور اور انار یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ سب پھل اور اسی طرح کی، یہ تو سارے کے ساری چیزیں جب اللہ پیدا کرتا ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے
کھائیں، اور جو حق ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ جب کھیتی کاٹو، جب پھل چنو تو اس کا حق جو اللہ نے مقرر کیا وہ ادا کرو۔ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اور اسی نے جانور کیسے کیسے پیدا کر دیے، کچھ ایسے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ ایسے جو تمہاری سواری بنتے ہیں، تو کچھ ہیں جن کو تمہارا رزق بنایا ہوا ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کے جال میں نہ پھنسو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسی طرح قرآن ان سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا کیے، یہ بکری ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ اونٹ ہے، یہ گائے ہے، ان میں سے ہر ایک میں مذکر ہے، مؤنث ہے، تو بتاؤ بھلا کہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے حرام کی ہے؟ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا مذکر کو اللہ نے حرام کیا ہے یا مؤنث کو؟ تو بغیر علم کے اپنی طرف سے حلال و حرام ٹھہرانا بھی، یہ بھی ایک طرح سے شرک ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ حلال و حرام کا قانون میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ میں تو اللہ کی نازل کردہ وحی میں حرام صرف ان چیزوں کو پاتا ہوں۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ ریس او فسقا اہل بہ لغیر اللہ، کہ حرام تو یہ چیزیں ہیں میری طرف کی گئی وحی کے مطابق۔ مردار حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر مختص کیا ہوا جانور حرام ہے، لحم خنزیر حرام ہے، اور جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں وہ تو تم شوق سے کھاتے ہو۔ ہاں کچھ اور چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل کے غلط سلط سوالات کی پاداش میں ان پر حرام کی گئیں، ان کی تفصیل بھی آگے بتا دی گئی۔ تو اس طرح بیان فرمایا کہ اپنی مرضی سے حلال و حرام کرنا، اپنی مرضی سے یہ حدود و قیود بنانا، یہ سب کا سب در حقیقت شرک کا شاخسانہ ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں فرمایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے؟ اس نے حرام کیا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ لازم ہے۔ اور اسی طرح ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ غریبی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو اور ان کے رزق کی فکر نہ کرو۔ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، نہ ظاہری طور پر نہ اعلانیہ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اگر تم میں عقل ہے۔ اور مزید کیا؟ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یہ احکام کا بیان بھی ہے اور ایک طرح سے تعریض بھی ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ تو تم شوق سے کرتے ہو اور اپنی بنائی ہوئی شریعت کی بڑی پابندی کرتے ہو۔ ہاں تو فرمایا اس کے بعد یہ احکام ہیں ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ، ہاں اچھے ارادے سے، اس کی حفاظت کی نیت سے، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ اور اس کا حکم ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول پورا کرو، اور کبھی یہ نہ سمجھو کہ ایسا کرنے سے تمہارا نقصان ہوگا، تم اس پر کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو انسان کی استطاعت سے باہر ہو
ایسا حکم ہم دیتے ہی نہیں ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، جب بات کرو تو انصاف کی، خواہ تمہارے سامنے تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ وبعہد اللہ اوفوا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے اللہ کا حکم تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یہ ہے سیدھی راہ، اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، اور اسے چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستوں پر نہ نکلنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اب آخر میں ایک بار پھر ان کے مطالبات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ اتنی باتوں کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، توحید کے راستے پر نہیں آتے، سیدھی راہ نہیں اپناتے، تو فرمایا یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ آ جائے؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے قطار در قطار اتر آئیں، یا پھر تمہارا پروردگار آئے، یا تمہارے رب کے بڑے نشان آئیں؟ فرمایا جس دن وہ بڑے نشان آئے، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کے وہ نشان بڑے ظاہر ہو گئے، اس دن تو کسی متنفس کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا، یا ایمان کی حالت میں جس نے نیکی نہیں کی ہوگی، اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قل انتظروا انا منتظرون، فرمایا ان سے کہہ دو انتظار کرو، پھر ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے اور خود بھی جماعت جماعت گروہ گروہ بن گئے، فرمایا ان سے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہاں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ ہی بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہیں۔ اللہ کے ہاں قانون ہے، جو نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اسے اس کے مطابق سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب آخر میں ابراہیم علیہ السلام، جس کی اولاد ہونے پر تمہیں فخر ہے، جس کی ملت پر ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، ان کا دین کیا تھا، ان کی ملت کیا تھی؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سیدھا اور صاف دین، غیر متبدل دین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اور وہ مشرک نہ تھے۔ اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کر دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم ہے، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ اور پھر فرمایا ہم کیا یہ ملت چھوڑ کر تمہارے کہنے میں آ کر اس ملت سے الگ ہو جائیں؟ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیں؟ وہو رب کل شیء، وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی بھی متنفس جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، اور سب نے پھر اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ اور سورہ الانعام کی آخری آیت یہ ہے، فرمایا وہی تو ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین میں مختار بنایا،
ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تمہیں ایک دوسرے پر مرتبے میں فوقیت دی، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو کچھ تمہیں اس نے دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بلا شبہ تمہارا رب بہت جلد مجرموں کو سزا دینے والا ہے اور اپنے بندوں کو وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس پر سورہ الانعام بھی ختم ہوتی ہے اور 8ویں پارے کا نصف اول بھی۔ وباللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے کا نصف ثانی سورہ الاعراف کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ الاعراف جہنم اور جنت کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، اور اس کا ذکر اس صورت میں آیت 46 اور 48 میں وارد ہوا ہے، اور یہی اس کے نام کی مناسبت بنی۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ سورت کا آغاز ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل ہوئی تو تمہارے دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اہل ایمان کو نصیحت کرو۔ اور نصیحت یہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو ان احکام کی، اس کتاب اور شریعت کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کو چھوڑ کر اپنے ہی بنائے ہوئے اولیاء جنہیں تم کوئی نام دے لو ان کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بات یہ ہے کہ تم کم سمجھتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کی تاریخ اجمالی طور پر بیان فرما دی کہ یہ کئی بار ہوا کہ ہم نے کئی بستیاں ہلاک کر دیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے اس طرح برباد کیا کہ ہمارا عذاب انہیں اس حالت میں پہنچا کہ وہ رات کو سو رہے تھے یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ جب ہمارا عذاب پہنچا تو پھر ان کی زبانوں پر صرف یہی تھا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم تو ظالم ٹھہرے۔ تو یہ گویا کہ کفار عرب بلکہ تمام دنیا کے کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ وہ فوراً نہیں آ رہا، ایسا نہ کہیں، اس سے پہلے کتنی قومیں اس طرح برباد ہو چکی۔ تو قرآن حکیم انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی حکمت پر مشتمل یہ کلام بندوں پر اتار دیا، اور جو پیش آمدہ حالات ہیں
ان کی ہمیں اس طرح اطلاع دی، وہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیے، بلکہ جو گزشتہ واقعات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے ساتھ اور اس کا رویہ کیا کیا رہا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا پس منظر کیا ہے، اور مختلف اقوام نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایمان لانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور ان کا انکار کرنے والوں کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا گیا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم خود والعیاذ باللہ عبرت کا نشان بنیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے السعید من وعظ بغیرہ، کہ نیک بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی مثال سے جسے نصیحت کی جائے، بجائے اس کے کہ خود اس کو دوسرے کے لیے عبرت بنا دیا جائے، دوسرے کی مثال دے کر جس کو سمجھایا جائے، یہ سعادت مندی ہے۔ تو سعادت مندی یہ ہے کہ اس نصیحت پر، کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم جو کچھ انہیں بتائیں گے اپنے علم کے مطابق، کہ ہم وہاں غیر موجود نہ تھے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے اعمال قیامت کے دن تلنے والے ہیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری رہا وہی کامیاب ہیں، اور جن کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو گیا یعنی برائیوں کا پلڑا بھاری رہا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو وہ لوگ خسارے میں رہیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور وہ بھولتے ہیں کہ ہم نے انہیں زمین میں جگہ دی اور زمین میں انہیں با اختیار بنایا، زمین میں انہیں زندگی گزارنے کے وسائل عطا کیے، لیکن اس کے باوجود یہ کم شکر ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی اور پھر انہیں مسجود ملائک بنایا، اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار میں ابلیس کس طرح راندہ درگاہ ہوا، اور کس طرح انہیں جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کو کہا گیا، اور کس طرح ساری جنت ان کے لیے مباح قرار دی گئی اور ایک درخت ان کے لیے حرام قرار پایا، اور انہیں کہا گیا کہ دیکھنا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور پھر وہ وسوسہ شیطانی کا شکار ہوئے، اور پھر اس درخت کے قریب جانے کی وجہ سے ان سے جنت کی نعمتیں چھنی، جنت کے لباس سے محروم ہوئے، اور پھر وناداہما ربہما، ان کے رب نے انہیں ندا دی، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی، اللہ کے حضور اپنی تقصیر کا اقرار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب اگر تیری بخشش ہمیں نہیں ڈھانپتی اور تیری رحمت ہمیں اپنے دامن میں پناہ نہیں دیتی تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اگر تیری رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں لیتی تو ہم ظالموں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر
انہیں خلافت ارضی دے کر زمین میں اتارا گیا، اور انہیں یہ بھی بتا دیا گیا فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ اب تم نے اس زمین پر رہنا ہے، اس میں زندگی بسر کرنی ہے، اور اسی میں تم نے مرنا ہے، اور اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اس پس منظر میں پھر سمجھایا گیا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جنت میں رہنے کو کہا گیا تھا، جنت کا لباس انہیں حاصل تھا، جنت کی نعمتوں سے وہ مستفید ہو رہے تھے، لیکن شیطان نے انہیں ورغلا کر جنت کے لباس سے اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں دنیا میں لباس کی نعمت عطا کی ہے، اور یہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے، لیکن وہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے، جس نے تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا اور وہاں کے لباس سے انہیں محروم کیا، وہ یہاں پر بھی طرح طرح کی باتیں بنا کر تمہیں تمہارے اس لباس سے جو اللہ رب العزت والجلال نے تمہاری زینت کے لیے تمہیں عطا کیا ہے اس سے محروم کر دے گا، اور اس کے لیے طرح طرح کی باتیں بھی بنائے گا۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ ہمارے عام لباس میں یہ ایک طرح کی گستاخی ہے، کیونکہ ہم ان کپڑوں میں گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں سے ورغلا کر بیت اللہ کی اس قدر بے حرمتی پر انہیں آمادہ کر دیتے کہ وہ لباس اتار کر بیت اللہ کا طواف کرتے، والعیاذ باللہ۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے لباس سے محروم کیا تھا، اسی طرح وہ تمہیں طرح طرح کے بہانے بنا کر لباس سے محروم نہ کر دے، کہیں عبادت کا، کہیں دنیا سے بے رغبتی کے پردے میں، اور کہیں فیشن کے پردے میں۔ شیطان کن کن طریقوں سے انسان کو لباس سے محروم کرتا ہے، اور بتا دیا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو یہ دنیا میں انسان کے آنے کا پس منظر ہے، اور گویا کہ اسے ایک تجربے سے گزار کر دنیا میں بھیجا گیا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح لباس سے محروم کیا چکنی چپڑی باتیں بنا کر، اسی طرح کہیں دنیا میں انہیں ورغلا نہ لے۔ اور قرآن نے حکم دیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز پڑھتے وقت اپنا لباس پہنو کہ یہ تمہاری زینت ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف یہ بھی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھائے، ضرورت سے زیادہ پیے، اور اپنی ضرورت سے بہت مہنگا لباس پہنے۔ اور اسراف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زینت، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمت کو اپنے آپ پر اس طرح حرام کر لے اور خود کو اس سے محروم قرار دے دے، یہ بھی ایک طرح کا اسراف ہے۔ چنانچہ فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کون ہے جو اس زینت کو حرام کرتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پر اپنے بندوں کو مہیا کی ہیں۔ فرمایا کہہ دو قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی ہے، خالصۃ یوم القیامہ، ہاں البتہ قیامت کے دن ان کے لیے خاص ہوگی۔ اور بندوں کو یہ بھی بتا دیا گیا
کہ ان کے لیے کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر حق، کہ حرام تو یہ چیزیں ہیں، بے حیائی حرام ہے، فواحش حرام ہیں ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور یہ بات حرام ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ بغیر علم کے اللہ کے متعلق کوئی بات کرو۔ اور تمہارے ساتھ اسی وقت وعدہ کیا گیا تھا، بنی آدم کے ساتھ اسی وقت وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہاری طرف رسول آئیں گے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے آدم کی اولاد تمہاری طرف تم میں سے رسول آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے تقوی اور اصلاح کی راہ اختیار کی تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے تکبر اختیار کیا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم کا ایندھن ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ نقشہ بھی بتا دیا کہ جن لوگوں نے تکذیب اور استکبار کا راستہ اختیار کیا وہ کسی صورت بھی فلاح نہیں پا سکتے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ جنہوں نے تکذیب اور استکبار کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھلیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور جنت میں داخل نہ ہو پائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا وقت کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اور معلوم ہے کہ یہ ناممکن ہے، تو گویا جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح تکذیب اور استکبار کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا اور جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے وہ منظر ہمارے نظروں کے سامنے پیش کر دیا کہ جب اللہ رب العزت والجلال فیصلہ فرمائے گا اور اہل جنت جنت میں جا پہنچیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اور دوسری طرف دوسرے لوگ اپنی سزا بھگت رہے ہوں گے والعیاذ باللہ۔ فرمایا کہ اہل جنت جنت میں پہنچ کر اس حالت میں ہوں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ان کے سینوں میں اگر ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کدورت تھی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے، اور پھر وہ آمنے سامنے بیٹھے اللہ کی نعمت کا اس طرح شکر کریں گے، کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے۔ اور یہاں فرمایا کہ جنتی جنتوں سے اپنے مقابل یعنی اہل جہنم کو آواز دیں گے اور انہیں پکار کر کہیں گے جو کچھ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو دیکھا کہ پورا کا پورا سچ ہے، حق ہے، اب تم سناؤ تمہارے ساتھ جو عذاب کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، اور ان کے درمیان آواز دینے والا آواز دے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین،
اللہ کی لعنت ظالموں پر، وہ لوگ جو دوسروں کو بھی جو نہ خود ہدایت پر آتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی راہ راست پر آنے سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، سیدھی راہ ان کو پسند نہیں آتی تھی، ٹیڑھے طریقے ان کو پسند آتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ ان دونوں فریقوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور اس دیوار پر، اس پردے پر وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یہ ہے وہ لفظ جو قرآن میں یہاں پہلی مرتبہ آیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ، اور اسی کو اعراف، اور اعراف میں کچھ لوگ ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم، جو اہل جنت کو بھی پہچان رہے ہوں گے اور اہل جہنم کو بھی پہچان رہے ہوں گے، بسیماہم، ان کی علامتوں سے۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ جو اعراف میں رہنے والے لوگ ہیں اہل جنت کو بھی ان کی علامت سے پہچانیں گے اور اہل جہنم کو بھی ان کی علامت سے پہچانیں گے، یعنی اہل جنت میں رہ کر وہ اس قدر بدل چکے ہوں گے کہ انہیں بھی غور کے بعد ہی پہچانا جائے گا، اور اسی طرح والعیاذ باللہ جہنمی وہ عذاب میں ان کی شکلیں اس قدر بگڑ چکی ہوں گی کہ صرف علامت ہی سے پہچانی جائیں گی۔ اور پھر وہ اہل جنت کو دیکھ کر کہیں گے تم پر سلام ہو۔ وہ وہاں تک ابھی جا تو نہیں سکے، یعنی اعراف والے، لم يدخلوها وهم يطمعون، لیکن جو ہی ان کی نظر اہل جہنم پر پڑے گی تو بے ساختہ ان کی زبان سے دعا نکلے گی، اے ہمارے رب ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا۔ اور پھر اہل جہنم کا حال بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ بھی ندا دیں گے اہل جنت کو کہ انفیضوا علینا من الماء، کہ کچھ پانی ہمیں ہماری طرف بہا دو، کوئی نعمت ہماری طرف لڑکا دو۔ تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ یہ نعمت، یہ پانی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر رکھی ہے۔ ایسے کافر جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود سمجھ رکھا تھا اور دنیا کی زندگی ان کے لیے دھوکے کا باعث بنی، تو آج وہ بھی بھلا دیے گئے ہیں جس طرح انہوں نے ملاقات کی یہ دن بھلا دیے تھے۔ تو قرآن حکیم انسانوں کو متوجہ فرماتا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے یہ انتظار کیے بغیر کہ وہ منظر قائم ہو، سیدھی راہ اصلاح اور تقوی کی اختیار کر لو۔ هل ينظرون الا تأویلہ، تو کیا یہ لوگ اس دن کے واقعی قائم ہونے کے اور اس منظر کے واقع ہونے کے منتظر ہیں؟ اور یاد رکھنا جب وہ منظر قائم ہو گیا، یقول الذین نسوہ من قبل، جو لوگ اسے فراموش کیے رہے ہوں گے اس سے پہلے، وہ پکار اٹھیں گے کہ ہمارے رسول ہمارے پاس پیغام حق لے کر آئے تھے، تو کیا اب کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے، یا پھر ہم کیا دوبارہ لوٹائے جا سکتے ہیں کہ ہم ایسے عمل کر کے آئیں جو ہم پہلے نہیں کر سکے؟ تو کیا، اور جو کچھ وہ اپنے آپ میں جھوٹ باندھے ہوئے تھے، بدگمانیاں کیے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، وہ سب کے سب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت والجلال نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے، اور یہ مقام قرآن حکیم میں عظیم مقام ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اپنی اللہ رب العزت والجلال نے اپنی صفت تخلیق، اور پھر یہ کہ اس نے یہ سب کچھ 6 دنوں میں تخلیق کر دیا۔ وہ عرش الہی پر مستوی ہوا، دن کو رات سے، رات کو دن سے اس طرح ڈھانپتا ہے، اور سورج اور چاند، یہ ستارے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر،
تخلیق بھی اسی نے کیا ہے، تو امر بھی حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، ادعوا ربکم تضرعا خفیہ انہ لا یحب المعتدین، تو اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اپنی صفات اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر ایک اور منظر بیان فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت سے پہلے۔ پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم وہ بادل ایسی سرزمین پر لے جاتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر ہم پانی برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم ایک دن مردوں کو زمین سے نکال باہر لائیں گے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید تمہیں نصیحت آئے۔ اور ایک اور بات کی طرف متوجہ کیا، فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو اچھی زمین ہے وہ اپنے رب کے فضل سے اپنے نباتات پیدا کرتی ہے، اور وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور وہ زمین جو خراب ہے وہ پھر صرف گھاس پھوس ہی اگاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم یہ آیات تمہیں سناتے ہیں اور طرح طرح سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ یہ گویا کہ ایک تمثیل ہے کہ جس طرح بارش اس کی روانی میں، اس کے آب حیات ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن زمین کی صلاحیت مختلف ہے۔ جو اچھی زمین ہے اس کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، جو زمین ہی اچھی نہیں اس کی پیداوار نکمی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو وحی الہی کا آب حیات ہے، جو اس نے قرآن اور سنت کی شکل میں اتارا، اس کا نتیجہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو سعادت مند ہیں وہ ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور پھر دنیا اور آخرت میں فلاح یاب ہوتے ہیں، اور جن کے دل کی زمین ہی بنجر ہے اس پر اس آب حیات کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ تاریخ انسانی سے اس پر واقعات کی شہادت لاتے ہوئے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان فرمایا کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کا پیغام سنایا۔ کچھ ہی لوگ تھے جو ایمان لائے، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوا، کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم نے نوح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، اور وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، وہ لوگ کشتی میں نجات پانے والے بنے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اور جنہوں نے جھٹلایا انہیں ہم نے غرق کر دیا، بے شبہ وہ اندھے تھے۔ اس کے بعد پھر قوم عاد کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پیغام الہی سنایا، لیکن ایمان لانے والے چند لوگ تھے، وہی نجات پانے والے بنے، باقی عذاب الہی کا لقمہ بنے۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہوا، اور جنہیں حضرت صالح علیہ السلام نے پیغام سنایا ان پر ایمان لانے والے ہی نجات پا سکے، اور ان کی تکذیب کرنے والے عذاب الہی کا نشانہ بنے۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے پیغام الہی سنایا اور وہ پاکیزہ تعلیمات دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماب تول میں کمی نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے پر ہی یہ 8واں پارہ ختم ہوتا ہے، اور آگے 9ویں پارے کا مضمون بھی انہی کے قصے کے تسلسل سے شروع ہوتا ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب